بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے حقوق العباد غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے شادی کے مسائل اور ہمارا معاشرہ. یوں تو یہ ایک بہت عام سی بات لگتی ہے کہ شادی کا معاشرے سے کیا تعلق ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہیں پر ہم غلطی کرتے ہیں جب شادیاں کرتے ہوئے ماں باپ اور خود وہ لوگ جن کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ وہ ایک خاندانی نظام بنانے جا رہے ہیں جس کا اثر اس معاشرے پہ پڑے گا. یہی بات مختلف اینگل سے ہم غامدی صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. غامدی صاحب، شادی کا جو عمل ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ جو نکاح کا ایک ایسنس ہوتا ہے، جو اسپرٹ ہے، جو اسلام ہمیں دیتا ہے، وہ زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اسلام تو آپ کی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور اس دائرے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے جس میں آپ کے بڑے غلطی کھانے کا امکان ہوتا ہے. صحیح. پہلے انسانی فطرت کو دیکھنا چاہیے وہ کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. انسانی فطرت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک خاندان کا ادارہ بنانے کے لیے مجبور ہے. صحیح. یعنی یہ انسان کے انتخاب کا معاملہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کا بچہ ایسے نہیں ہوتا کہ جانور کے بچے کی طرح کل ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. وہ ایک بالکل ناتواں وجود کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی اپنی ضرورتوں کے لیے محتاج ہوتا ہے. اس کی زندگی کی ضمانت ہی نہیں دی جا سکتی اگر اس کی کوئی نگہداشت کرنے والا نہیں ہے. کسی نے اس کو کھلانا ہے، کسی نے اس کو پہنانا ہے، کسی نے اس کی ضروریات پوری کرنی ہے. یہ عمل بھی 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن کا نہیں ہوتا، بلکہ کئی برس سالوں پر محیط ہے. جب وہ اس بچپن کے مرحلے سے گزرتا ہے تو اب تعلیم تربیت کے مسئلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تعلیم تربیت کے مراحل سے گزرنے کے بعد پھر وہ بلوغ کو پہنچتا ہے تو اور طرح سے اس کی تربیت کے بہت سے مسائل اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. اب اسے اپنی معاش کی جدوجہد کرنی ہے، زمین پر کھڑا ہونا ہے. یعنی ایسا تو نہیں کہ جانور کا بچہ ٹھیک ہے جنگل میں اس کو چھوڑ دیں گے، وہاں سے گھاس پاس کھا کے اپنے لیے زندگی بسر کر لے گا. اس کو دنیا کے ساتھ سابقہ پڑ جاتا ہے. دنیا کے لیے اس کو تیار کرنا ہے آپ نے. ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد 20 25 30 40 سال اس کو ملتے ہیں جس میں وہ اپنے بلبوتے پر کھڑا ہوتا ہے. پھر وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتا ہے. بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ نوبت آ جاتی ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ لَقَالَ يَعْلَمُ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، سب کچھ جان کے پھر ایک مرتبہ نادان بن جاتا ہے. صحیح. یہ جو صورتحال انسان کی ہے یہ اس کے بڑھاپے کو بعض اوقات بالکل بچپن سے مماثل کر دیتی ہے. صحیح. یعنی اب وہ پھر اسی طرح محتاج ہے. آپ کو اس کو اٹھا کر اس کے حاجتیں پوری کرانی ہے، آپ کو بعض اوقات اس کے منہ میں نوالا ڈالنا ہے. یعنی بالکل وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو بچے کے لیے ہوتی ہے. یہ ہے پورا انسان. اس پورے انسان کے لیے خاندان کا ادارہ ناگزیر ہے. صحیح. یعنی اگر انسان کو 15-20 سال کی عمر میں آسمان سے اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے اور جوانی میں اٹھا لے جاتے تو پھر یہ مسئلہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد آزادانہ جنسی تعلق بالکل جائز ہوتا. یعنی اسی اصول کے پھر دنیا پھر کام کرتی، اس لیے کہ انسان کو پھر خاندان کی ضرورت نہیں تھی. اب ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہماری کوئی ماں ہو، ہمارا کوئی باپ ہو، ان کے ساتھ غیر معمولی جذبات وابستہ ہوں. ان ماں باپ کے مابین وفاداری کا رشتہ ہو. اس وفاداری کے رشتے میں ایک خاص نوعیت کا تقدس ہو. ہمارے ساتھ اس ماں کے رشتے ہو، ان سے اگر ہماری کوئی بہنیں یا بھائی ہیں تو ان کے اندر کسی نوعیت کا کوئی لاس اور شائبہ نہ پیدا ہونے پائے. رشتوں کی اپنی ایک دنیا وجود میں آئے، وہ ہمارے لیے قوت فراہم کرے. اور پھر اس کے بعد میاں اور بیوی کا رشتہ آخری دم تک یکساں طور پر ان ساری ضرورتوں کو پورا کرے. یہ ہے ہماری ضرورت. تو اس لحاظ سے شادی یا نکاح کے معاملے میں ہم اس کے محتاج ہیں کہ الہی رہنمائی کے تحت ہی یہ سارے کام انجام دیں. یعنی یہ تقدس اگر آسمان سے اس رشتے کو نہ دیا جائے اور اس کے حدود نہ طے کیے جائیں تو اس کے اندر یہ پاکیزگی آپ پیدا نہیں کر سکتے، یہ وفاداری آپ پیدا نہیں کر سکتے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ انسانی فکر چونکہ عام طور پر پینڈولم کی طرح انتہاؤں پر رہتی ہے تو اس کے نتیجے میں کبھی پابندی لگے گی اور ایسی پابندیاں لگ جائیں گی کہ جس میں کوئی ایک فریق بالکل ہی اپنی جان سے جائے گا. اور یا ایسی آزادی ہوگی کہ جس کے نتیجے میں یہ ادارہ ختم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے شادی تو فطرت ہے، لیکن اس میں بیلنس قائم رکھنا یہ مذہبی کا کام ہے اور کوئی دنیا کی طاقت یہ قائم کر نہیں سکتی. صحیح. مذہب کا کام تو یہ ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ مذہب ہمیں احکامات کیا دیتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حقوق العباد غامدی کے ساتھ میں آج ہم شادی کے مسائل اور معاشرہ ڈسکس کر رہے ہیں. غامدی صاحب، مذہب کیا گائیڈ کرتا ہے؟ نکاح کے مسائل، کتنی عمر ہونی چاہیے، کب شادی کر دینی چاہیے، یہ وہ کویسچنز ہیں جس پہ آج بھی لوگ سوچتے ہیں، ڈیبیٹس کرتے ہیں، لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. کئی دفعہ آپ کے معاشی حالات آپ کو اجازت نہیں دے رہے ہوتے.
کئی دفعہ کوئی گھریلو ذمہ داریاں آپ کو اجازت نہیں دے رہی ہوتی, کئی دفعہ آپ کا ذہن ہی قبول نہیں کرتا شادی کے انسٹیٹیوشنز کو. کیا کہتا ہے مذہب؟ مذہب اس طرح کے معاملات میں آپ کو پابند نہیں کرتا, گائیڈ لائن دیتا ہے, رہنمائی دیتا ہے. اور وہ رہنمائی یہ دی گئی ہے کہ جب آپ بلوغ اور شعور کی عمر کو پہنچے اسی وقت شادی کرنی چاہیے. بلکہ یہ تک رہنمائی دے دی گئی ہے کہ آپ کو اپنی معاشی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب تو ضرور دی ہے کہ اگر تم ہمت کرو گے تو اللہ تمہارے لیے غنا کا بندوبست کرے گا, لیکن بہرحال یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ ایک معاشی مسئلہ بھی ہے. اس وجہ سے آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ اس کی ذمہ داریاں اٹھا سکیں, اور عورت کو بھی جو اپنا کردار ادا کرنا ہے اس کے قابل ہونا چاہیے. یہ بلوغ اور شعور کے بغیر ہو نہیں سکتا. اس میں آپ بلوغ اور شعور دونوں کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً آپ ایک چیز کے لیے فزیکلی تو اس قابل ہو گئے ہیں, لیکن آپ کا ذہن ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے. کیا یہ بات بھی بہت اہم ہے؟ اسی لیے میں نے 2 لفظ بولے. دیکھیے یہ بلوغ ایک جسمانی حالت ہے. صحیح. وہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک عمر تک پہنچنے کے بعد مجھے یا آپ کو حاصل ہو جائے. لیکن اس کے بعد اگلا ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ جو انسان کی فطرت کے تقاضے ہیں جن کو ہم عقلی طور پر سمجھ سکتے ہیں, ان فطری تقاضوں کو سامنے رکھ کر ہمیں قوانین بنانے ہوتے ہیں, ضابطے بنانے ہوتے ہیں, ان سے رسوم پیدا کرنے چاہیے. مذہب اس کی بنیاد پر اپنے احکام دے رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اب آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم اس پر گفتگو کر چکے کہ یہ کوئی جنسی تعلق قائم کرنے کا عمل نہیں ہے. یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ جو محض آپ نے بس یہ ہے کہ چند دن گزار لینے ہیں. اس میں یہ زندگی بھر کا ایک فیصلہ ہے, اور یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ اس میں آپ ذمہ داریاں اٹھانے جا رہے ہیں. اور جس طرح کا پروڈکٹ ایک ماں اور باپ کا ذہن مل کر بنتا ہے, اسی طرح کے پروڈکٹس آپ آگے بچوں کی شکل میں پیدا کریں گے. بچوں کی شکل میں پیدا کریں گے, اور چونکہ آپ کو اکٹھے رہنا ہے, معاملات کرنے ہیں, اس سے گھر کی ایک فضا بننی ہے. وہی فضا اصل میں باہر کی زندگی پر اثر انداز ہونی ہے. یعنی اس میں اضطراب ہے تو باہر جائے گا, اس میں بے چینی ہے تو باہر جائے گی, اس کے اندر جھگڑے ہیں تو وہ باہر کی زندگی میں کسی اور صورت میں نمودار ہو جائیں گے, اس کے اندر فرسٹریشن ہے تو وہ باہر نکل کے جرم کی صورت اختیار کر لے گی. یہ اتنا اہم انسٹیٹیوشن ہے, اتنا ڈائریکٹ لنک ہے معاشرے کا اور اس کا. یعنی جو آپ گھر کے اندر اصل میں شخصیت کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں اس کا ظہور کسی دوسری شکل میں باہر ہو جاتا ہے. یہ اتنا گہرا تعلق, اس کو ہمیں ملحوظ رکھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہمارے دین نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں اور خود ہماری فطرت کن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے. تو اس میں جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چونکہ اتنا بھاری معاملہ ہے, اس وجہ سے یہ محض اس سے متعلق نہیں کہ جسمانی بلوغ حاصل ہو گیا, بلکہ اس میں شعور کو بھی زیر بحث آنا چاہیے. اور ایک تو چیز یہ نا کہ قانون میں مقرر کر دیتے ہیں کہ 16 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی ہونی چاہیے, 18 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی ہونی چاہیے. یہ قانون ہے, قانون منفی عمل کرتا ہے کہ اس سے پہلے یہ کام نہ کیجیے. لیکن ایک مثبت عمل ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس کا موقع بھی دیں اور اس کا شعور بھی دیں کہ وہ ایک بڑا فیصلہ کرنے کے معاملے میں سوچ سمجھ کر اقدام کریں. یعنی ذمہ داریاں اٹھانے کے ان کو ذہنی لحاظ سے بھی قابل ہونا چاہیے, نفسیاتی لحاظ سے بھی قابل ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے شادی کر دیجئے سب ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد, لیکن وہ سب ٹھیک نہیں ہوتا. گاندھی صاحب, یہ کیا سوچ ہے کہ عام طور پہ اگر لڑکی کے ساتھ کوئی مسائل چل رہے ہیں یا لڑکے کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں تو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں جی ان کی شادی کر دو یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو مسئلے اور کمپلیکس نہیں ہو جاتے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ان میں پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے, لیکن میرے نزدیک جو کوئی ہوش پوش طریقہ نہیں ہے معاملات دیکھنے کا. اصلی چیز ہے کہ آپ کو تکا لگا دیا کہ شاید اس سے ایسا یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں خیر پیدا ہو جائے اور ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں بہت بڑا شر پیدا ہو جائے. بالکل. اور یہ شر کوئی معمولی شر نہیں ہے. میں پھر عرض کروں گا کہ اگر تو خیر پیدا ہو گیا چلیے جان بچی, لیکن اگر شر پیدا ہوا تو وہ اولاد تک جائے گا, وہ معاشرے تک جائے گا, وہ ریاست تک جائے گا, وہ پورے نظم کو برباد کر دے گا, وہ آئندہ نسلوں کے لیے کانٹے بو دے گا. تو چونکہ شر کا امکان بہت زیادہ بھی ہوتا ہے اور غیر معمولی بھی, اس وجہ سے اصلی چیز یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے ٹوٹکوں کے ذریعے سے علاج کریں. میں اس کو عطائی طب کہوں گا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے اندازوں کی بنیاد پر آپ نے ایک اقدام کر دیا. آپ کو اصل میں اپنے بچوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ وہ شادی کے انسٹیٹیوشن کو سمجھیں. یعنی اس وقت میں یہ محسوس کرتا ہوں, نئی لوگوں کے ساتھ میرا بہت تعلق رہتا ہے, نوجوانوں کے ساتھ میں بہت بات کرتا رہتا ہوں, تو میں یہ محسوس کرتا ہوں وہ شادی کے انسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. یعنی ان کے ہاں, اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں, جو ناول لکھے جاتے ہیں, جو اس طرح کی چیزیں ہیں, ان میں بھی ایک بڑی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایک لو افیئر کی طرح دکھایا جاتا ہے. یہی پوائنٹ گاندھی صاحب بریک لینا ہے مجھے. ناظرین یہی چیز ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اس کو ایک رومانس کی سطح پر یا سپرفیشل لیول پر تو کچھ اور دکھاتے ہیں جبکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے. یہ تضاد دو لوگوں کو کس مصیبت میں ڈال سکتا ہے, وقت کے بعد بات کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, हुकूकुल इबाद गांधी के साथ में आज हम शादी के मसाइल और माशरा डिस्कस कर रहे हैं। गांधी साहब, जब हम बात कर रहे थे, आपने जो नुक्ता उठाया था वो बिल्कुल सही है कि हम ड्रामों में, मूवीज़ में, मीडिया में, इवन ख़ानदानों में लड़की को और लड़के को यही बताते हैं कि ये कोई बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसके बाद आप पता नहीं कौन सी जन्नत में रहना शुरू हो जाएंगे। हालांकि नाम है ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का और पूरी ज़िंदगी का मामला है। ऐसा क्यों है? रवैयों में इतना तज़ाद क्यों है? ये बात मेरी भी कभी समझ में नहीं आ सकी। देखिए, माँ बाप इससे गुजर चुके हैं, मास्टर इससे गुजर चुका है, इसमें क्या मसाइल होते हैं उनसे भी सब वाकिफ़ हैं, लेकिन हम इसका शऊर इस तरह पैदा नहीं करते, यानी इसको रोमांस बनाकर पेश करते हैं, बिल्कुल इसको एक मोहब्बत के मामले के तौर पर सोसाइटी के सामने रखते हैं और फिर इसके अंदर इतनी खूबसूरती पैदा कर देते हैं कि आदमी ये महसूस करता है कि गोया उसको छलांग लगाकर इस मैदान में कूद पड़ना चाहिए, लेकिन उसको बिल्कुल इसका शऊर नहीं होता कि इसकी जिम्मेदारियों की नौयत क्या है। तो मेरा ये अपना ज़ाती एहसास ये है, जिस तरह के इससे पहले भी हम बात कर चुके इस पर, कि हमारी जो तालीम है, तरबियत है, आप ये देखिए कि उसके अंदर मिसाल के तौर पर आपको रियाजी पढ़ाई जाती है, ज़रूरत है ना ये आपकी। अच्छा, इसी तरीके से आपको ज़ुबानें सिखाई जाती हैं ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें। सबसे बड़ी चीज़ जो सिखाने की है वो असल में ज़िंदगी के आदाब है। सही, यानी आपने ज़िंदगी गुजारनी है। ज़िंदगी के आदाब का क्या मतलब है? आपके रिश्ते पैदा होने हैं। ये रिश्ते में जो बुनियाद बनती है वो असल में मियाँ और बीवी का रिश्ता है, यानी बुनियादी रिश्ता है। तो आप बताइए ना, मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है? यानी मियाँ बीवी का रिश्ता अपनी हकीकत के एतबार से क्या है, अपनी जिम्मेदारियों के लिहाज से क्या, अपने अंजाम के लिहाज से क्या है, इसको आपको बताना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर ये ठीक तरीके से आपकी नई नस्ल को होता है तो फिर उनके अंदर असल में ये शऊर पैदा होना चाहिए कि वो अपना इंतखाब खुद करें। और जब वो खुद इंतखाब करें, देखिए हमारे यहाँ आमतौर पर तकाबुल किया जाता है कि ये अरेंज्ड मैरिज है, ये लव मैरिज है, यानी ये दो के दरमियान एक चीज़ है, वो ये कि ये शऊर की शादी है। यानी एक इन दो से निकलना चाहिए हमें। पहली चीज़ भी आदमी से गैर हकीकत पसंदाना फ़ैसले करती है और दूसरी चीज़ जो है मुतस्सिबाना फ़ैसले कराती है। यानी जब ख़ानदान की तरफ से ये मामला होता है तो अब मैंने पहले अर्ज़ किया कि ख़ानदान के और नए बच्चों के दरमियान असल में इतना तहज़ीबी फ़र्क वाक़ई हो चुका हुआ है कि वालिदैन कुछ और तरह सोच रहे होते हैं, बाज़ औक़ात उनकी तवज्जुहात ही और चीज़ों पर होती हैं, वो बसा औक़ात दुनिया के उन मामलात में फंसे होते हैं जिसका बच्चे की नफ्सियात से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो मैं इन दोनों चीज़ों के दरमियान में एक तीसरी चीज़ की तरफ तवज्जो। बल्कि गांधी साहब, मुझे ये कहने दीजिए कि कई दफ़ा तो ये भी होता है कि माँ बाप के ऊपर खुद जो गुजरी होती है वो उसका बदला किसी न किसी शक्ल में बच्चों से ले रहे होते हैं। जो चीज़ें माँ की पूरी नहीं हुई होती वो आने वाली बहू की नहीं पूरी होने देगी। जो चीज़ें बाप में कमी रह गई है वो भी माशरे में बहुत तरीक़ों से सामने आ रही होती है, क्योंकि उसी बाप ने जाके दफ्तर में बैठना है, वहीं पर मुख्तलिफ लड़कियों ने आके काम करना है। आप देखें ये बात कहाँ से कहाँ तक जाती है। इसमें कोई शक नहीं, ये सारे मसाइल हमारे यहाँ मौजूद है। इसीलिए मैं ये इस तरह ताबीर इख्तियार कर रहा हूँ कि आपको शऊरी शादी की तरफ बढ़ना चाहिए। सही, शऊरी शादी में भी मोहब्बत का एक उनसर होगा और शऊरी शादी में वालिदैन भी अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन ये बुनियादी तौर पर बच्चे और बच्ची के अंदर वो एहसास पैदा करना है कि आप ये किस इदारे को वजूद में लाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद फिर वो अहकाम समझाने चाहिए कि क्यों इस्लाम ने मर्द को मईशत की जिम्मेदारी दी है, क्यों उसको घर की सरबराही के मनसब पर फायज किया है, क्यों 2-3 मामलात में उसको खुसूसी इख्तियारात दिए हैं, वो तब समझ में आएंगे। और अगर आपने इस शऊरी अमल के अंदर से अपने आप को नहीं गुजारा और सिर्फ अहकामात आपके ऊपर लागू कर दिए हैं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। यानी मुमकिन है कि आप एक गलत किस्म की मुसावात के तस्वुर में मुब्तला होकर शादी के इदारे को ढा दें, आपकी समझ में ना आए कि अल्लाह ताला ये अहकाम क्यों दे रहे हैं। और ये भी बिल्कुल मुमकिन है कि आप इन अहकाम को इनकी रूह में उतरे बगैर अपना लें और उसके तकाज़े पूरे ना कर सकें। यानी दोनों इंतहाएँ जो हैं वो माशरे के लिए तबाहकुन हुई हैं, हो रही हैं, होती रहेंगी जब तक हम ये शऊर करें। गांधी साहब ये बताइए कि लड़की के ऊपर तो सबसे, जिस तरह क्योंकि हम शऊर की शादी की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर लड़की के ऊपर तो ये होता है कि अगर उसने किसी रिश्ते से इनकार किया या अपनी मर्ज़ी का कोई रिश्ता बताया तो हो सकता है उसके माँ बाप उससे नाराज़ हो जाएं, शादी कर भी दें लेकिन उनका रवैयों में फ़र्क आ जाए। तो इसमें वली की रजामंदी कितनी ज़रूरी है, या अगर ऐसी नौबत आ जाती है तो एक बच्ची को किस तरह समझाया जाए कि उसने बीच का रास्ता किस तरह इख्तियार करना है? ये देखिए, ये तो हमें अपने माशरे के कल्चर को तब्दील करना होगा, लोगों को बताना होगा कि असली फ़ैसला असल में अल्लाह ताला ने हाथ में लड़के और लड़की के दिया है। सही, जिनको शादी करनी है फ़ैसला उन्होंने करना है। यानी अगर वली को कोई किरदार अदा करना है तो वो भी सरपरस्ती का किरदार है, सही, मशवरे का किरदार है। सही, यानी ये बड़ी गैर मामूली बात है कि कोई आदमी अपने वालिदैन के बगैर शादी कर ले। क्यों कर ले? वजह क्या है? असल में तो पुरानी और नई नस्ल में हमआहंगी होनी चाहिए। वालिदैन को आप साथ लेके जाएं, वालिदैन आपके लिए और ऐसा होना किसी एक एक्सट्रीम की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं कोई बहुत बड़ी गलती ज़रूर हुई। लेकिन ये तवाज़ुन पैदा कैसे होगा? ये है कि माशरा इस बात को मान ले उसूल के तौर पर कि आखिरी फ़ैसला जिन्होंने निकाह करना है उन्हीं का होगा। अब आखिरी फैसले का हक जब आपने मान लिया तो लड़की अपनी तरफ से आके कहती है
کہ میری یہ رائے ہے، بالکل، یا یہ ہے کہ آپ کوئی تجویز کرتے ہیں وہ اس میں نفی یا اس بات میں کوئی فیصلہ کرتی ہے، لڑکا یہ فیصلہ کرتا ہے، تو آپ کو خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے، صحیح، اس لیے کہ یہ وہ حق ہے جو ان کو خدا نے دیا ہے، یہ وہ حق ہے جو ان کو فطرت نے دیا ہے، اس میں تو آپ مداخلت کر ہی نہیں سکتے۔ صحیح، اب آپ کو کیا کردار ادا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کردار ادا کرنا ہے کہ آپ اپنا تجربہ منتقل کریں، آپ اپنی رائے دیں، اپنا مشورہ پیش کریں، آپ نے جو کچھ زندگی سے سیکھا ہے وہ ان کے سامنے رکھیں، وہی ان کے شعور کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ ایک ٹھیک فیصلے تک پہنچ سکیں، وہ فیصلہ کر لیں تو فیسیلیٹیٹ کریں، بعد میں بھی ان کی مدد کرتے رہیں، اس لیے کہ ایک زمانہ انہوں نے گزارنا ہوتا ہے جس میں انہیں تجربات سے گزرنا ہے، تو جب وہ تجربے کر رہے ہوتے ہیں تو غلطیاں کرتے ہیں، اس میں آپ ان کی سرپرستی کریں، یہ ہے ولی کا کردار۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ضرورت ہے خاندان کی، اس کو ہم نے قانونی معنوں میں لے لیا ہے۔ قانون تو یہی ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی اگر سڑک پر کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ ہم آج سے میاں بیوی ہیں تو قانون کی نگاہ میں نکاح ہو گیا۔ صحیح، نکاح کیا چیز ہے؟ یہ ایجاب و قبول کا نام، سوشل کانٹریکٹ، یہ علانیہ حقیقت میں اس بات کا اظہار ہے کہ ہم آج سے میاں بیوی کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ صحیح، لیکن اس چیز کو قاعدے میں لانا، اس کے لیے قوانین بنانا، اس کے لیے معاشرے کی تربیت کرنا، یعنی ایک ہے قانون کے کم سے کم تقاضے، اور ایک یہ ہے کہ آپ قانون کو معاشرتی روایات کے اندر رکھ کر اس طرح ترتیب دیں کہ وہ مفاسد کا علاج کرے۔ معاشرے کو اوپر اٹھانے کا کام یہ لازم ہے، اس لیے کہ وہی میں نے جو آپ سے عرض کیا، شعور کی شادی تک جب تک ہم نہیں پہنچیں گے اس وقت تک آپ کو اس طرح کی ٹریجڈی نظر آتی رہے گی، کبھی اس صورت میں کبھی اس شکل میں۔ غامدی صاحب، سب سے بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے میرے خیال ہے اس کو فورسڈ میرج کہنا چاہیے، جو مسائل کا زیادہ سبب بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکی کو پتہ ہے کہ 30 24 25 سال سے اوپر کی میں ہوئی نہیں تو میرے لیے شادی کے مسائل کھڑے ہوئے نہیں۔ دوسری جانب لڑکے کے لیے بھی بہت مسئلے ہیں، جب تک وہ معاشی طور پہ اس قابل نہیں ہوتا کہ ایک پورا گھر چلا سکے، وہ کس طرح شادی کر لے، اور پھر یہی فورسڈ میرج اس کو مجبور کرتی ہے کہ اس کو ساری عمر باپ سے، بڑے بھائی سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں، سپورٹ لینی پڑتی ہے، نتیجتاً وہ خاندان میں ایک انفرادیت پیدا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اس کو کس طرح تعین کیا جائے عمر کا؟ دیکھیے، تعین اس کا ہم نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کم سے کم عمر تو قانون مقرر کر سکتا ہے تاکہ لوگوں کے ہاں اس طرح کا ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہ ہو جائے، لیکن اس کے بعد شادی کب کرنی ہے یہ در حقیقت انہی لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں بڑا کردار، جس طرح کہ آپ نے اشارہ کیا، معاشی عوامل ادا کرتے ہیں۔ ہم سوسائٹی کو معاشی لحاظ سے جتنا بہتر بنائیں گے، اس کے اقتصادی معاملات جتنے اچھے ہوں گے، اس میں سرمایہ داری نظام کی لعنتیں جتنی ہم ختم کر سکیں گے، اور ایک متوازن معاشرہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک فلاحی ریاست ہے یا فلاحی معاشرہ ہے، اس کے اصول جتنے محکم کر سکیں گے، اس کے اثرات پھر ہمارے معاشرے پر پڑیں گے۔ آپ بہت سی چیزیں قانون سے نہیں حاصل کر سکتے، اس کے لیے آپ کو معاشرت کو بہتر کرنا ہوتا ہے، سماج کو بہتر کرنا ہوتا ہے، آپ کو تہذیبی روایت قائم کرنی ہوتی ہے، آپ کو لوگوں کے معاشی حالات کو بہتر کرنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے ان چیزوں کی عمر متعین ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم یہ طے بھی کر دیں کہ 25 سال کی عمر میں کر دیجیے، 24 سال کی عمر میں کر دیجیے، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے اپنے حالات کیا ہیں، کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے۔ میرے نزدیک جس طرح کہ میں پھر توجہ دلا رہا ہوں کہ اگر ہم صرف شعور بہتر کر دیں تو میرا خیال یہ ہے کہ فیصلے بھی مسائل خود بخود حل ہو جائیں، فیصلے بہتر ہونے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم کسی چیز کا تعین کرنے کے لیے بیٹھیں، ہم ان کی رہنمائی کریں کہ آپ ان چیزوں کا لحاظ کریں، ان چیزوں کا لحاظ کر کے جب شادیاں ہوں گی تو اس میں مسائل کم ہوں گے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ظاہر ہے کہ ایک عمر کے بعد بعض اوقات مسائل اور نوعیت کے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی اب شادی ہونا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس صورتحال کے اندر بھی ہمیں معاشرے کے منفی اثرات کو ختم کرنا چاہیے، یعنی کسی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی تو معاشرہ جس طریقے کا رد عمل ظاہر کرتا ہے اور جس طرح ٹریٹ کرتا ہے اس بچی کو خاص طور پہ، یعنی اگر کسی نے نہیں شادی کی، مثال کے طور پر کوئی وجہ ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر امام بخاری نے شادی نہیں کی، ساری زندگی نہیں کی، امام ابن تیمیہ نے شادی نہیں کی، سیدنا مسیح علیہ السلام نے شادی نہیں کی، سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، میں نے 2 پیغمبروں کی آپ کو مثال دی، 2 بہت بڑے اسکالرز کی مثال دی، تو اب یہ ہے کہ یہ کوئی منفی عمل ہے، یعنی اس چیز کو دیکھنا چاہیے، کوئی ضرورتیں ہوں گی، کوئی مسائل ہوں گے، یہ چیز اگر مردوں کے ساتھ ہو سکتی ہے تو خواتین کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ پھر اپنی معاشی جدوجہد کر رہی ہیں یا کوئی ایسا راستہ نہیں پا رہی ہیں یا ان کو کوئی مناسب بر نہیں ملا تو پھر معاشرے کو ان کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے کہ وہ ان کے لیے نفسیاتی مسائل نہ پیدا کریں۔ اصل میں چیز یہ ہے کہ سوسائٹی کی آپ نے کتنی اچھی تربیت کی ہے، وہ سورہ حجرات جو ہے نا پوری کی پوری، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت اچھا ترجمہ کر کے ہر آدمی کی میز پر رکھا ہونا چاہیے۔ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کے ایک عارف نے یہ کہا ہے کہ اصل میں یہ سورہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بعد کے لیے اتاری ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا مسائل تھے وہ تو باقی صورتوں میں زیر بحث آ گئے، اس میں بتایا گیا کہ اب جو مسلمانوں کا معاشرہ بن گیا ہے اس کو اگر کوئی صحیح معاشرہ رہنا ہے تو یہ ہیں وہ چیزیں جن کو لحاظ کرنا ہے، اس پوری کو آپ پڑھیں
اس میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، آپ کو باہمی تعلقات کیسے قائم کرنے ہیں، آپ کو اپنے قبیلے کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی ہے، آپ کو انسانی شرف کو کیسے دیکھنا ہے، آپ کو دوسروں کی ملی ہوئی اطلاعات پر کیسے رد عمل ظاہر کرنا ہے، آپ کو دوسروں کی برائیوں کے بارے میں کیا کرنا ہے، آپ کو گمان کیسے قائم کرنے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کی پوری سوسائٹی کے اندر محبت، مودت، ایک دوسرے کا احساس، احترام، ایک میوچل رسپیکٹ پیدا ہو۔ یہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ گاندھی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، طے یہ پایا کہ شادی کے مسائل میں بجائے اس کے کہ ہم جہیز اور وینیوز اور میک اپ کے مسئلوں میں الجھیں، سب سے زیادہ ضروری ہے معاشرے کی تربیت کرنا اور شعور کی بنیاد پر دو لوگوں کا آپس میں تعلق قائم کرنا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔